اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، 5 کام گھر میں ضرور کریں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ 5 کام آپ نے گھر میں ضرور کرنے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں دولت، رزق اور برکت آئے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ 5 کام ضرور کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ 5 کام کر لو، گھر میں آپ کی برکتوں کا نزول شروع ہو جائے گا۔ آپ آزما کر دیکھ لیں، بہت سارے لوگوں کا ہمیشہ شکوہ ہوتا ہے، گلہ ہوتا ہے، اور یہ شکایت کرتے ہیں کہ تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، برے حال ہیں، برکت ہی نہیں ہے، رزق میں برکت اٹھ گئی ہے، وقت میں برکت نہیں ہے، آمدن میں برکت نہیں ہے۔ صبح شام کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، لیکن جب پیسے ملتے ہیں تو پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں۔ کاروبار سے نفع ہوتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ پیسہ آمدن تو آتی ہے مگر اس میں برکت نہیں ہوتی۔ ادھر سے پیسہ آتا ہے، ادھر ختم ہو جاتا ہے، ضروریات پوری نہیں ہوتی کہ پیسے ختم ہو جاتی ہیں۔ ہر وقت تنگ دستی اور بے برکتی چاہی رہتی ہے۔ پیارے بھائیوں، میں آپ کو کچھ ایسے طریقے بتاتا ہوں جن کو آپ اپنے پلے باندھ لیں تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب آپ کے ہر کام میں، آپ کی آمدن میں، آپ کے گھر میں اور آپ کی اولاد کے برکتوں کے نزول شروع ہو جائیں گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ اپنی زندگی میں برکتیں لانا چاہتے ہیں، کاروبار میں برکت دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی آمدن بڑھانا چاہتے ہیں، تنگ دستی سے نکلنا چاہتے ہیں، پریشانی اور بے برکتی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو پہلا کام آپ نے نفل نمازوں کو گھر پر پڑھنا شروع کر دیں۔ گھر میں نفل نمازیں کثرت سے پڑھیں۔ نفل نمازیں گھر میں پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکت آئے گی۔ اور حدیث شریف ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب مسجد میں نماز پڑھے تو اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھے، کیونکہ گھر میں کچھ نماز ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ گھر میں خیر و برکت لاتا ہے، خیر کو لاتا ہے، برکت آتی ہے۔ اور پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ اپنی زندگی میں برکتیں لانا چاہتے ہیں، کاروبار میں برکت دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی آمدن میں برکت چاہتے ہیں، تنگ دستی سے نکلنا چاہتے ہیں، پریشانی سے آپ جنان چھڑانا چاہتے ہیں، تو اس کام کو کر لیں۔ گھر میں نفل نمازیں ضرور پڑھیں اور کثرت سے پڑھیں۔ اس کے بعد دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے، حلال مال کھانے، اور حلال مال کھانے کو اپنی زندگی کا معیار بنا لیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان صحابہ کا ذکر کیا گیا جن پر دنیا کی فراوانی تھی، یعنی ان کے پاس مال و دولت کثرت سے زیادہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جو مال کو اس کے حق کے ساتھ حاصل کرتا ہے، یعنی حلال کمائی کرتا ہے، تو اس کے مال میں برکت آ جاتی ہے، اور جو بغیر حق کے اس کو حاصل کرتا ہے وہ اس آدمی کی طرح ہے جو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا، اس کا پیٹ نہیں بڑھتا۔ اپنی دوستوں، اپنی زندگی میں، اپنے کاروبار میں، اپنی آمدن میں برکت لانا چاہتے ہیں، تنگ دستی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اور پریشانی سے بھی آپ چھٹکارا چاہتے ہیں، تو یہ کام کر لیں، حلال کمائیں، حلال کھائیں۔ تیسرا کام، زندگی میں، کاروبار میں، لین دین میں سچ بولنا شروع کر دیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث شریف ہے، حضرت حکیم بن عزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 خرید و فروخت کرنے والے جب تک جدا نہ ہوں، ان کو
ان کو سودا فسخ کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ اگر وہ دونوں سچ بولیں اور ہر چیز کی وضاحت کر دیں تو اس سودے میں ان دونوں کے لیے برکت ہوتی ہے۔ اگر وہ جھوٹ بولیں گے اور عیب اور نقائص ان چیزوں کی چھپائیں گے تو اس سودے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ معاملات، لین دین، تجارت اور اصول علم وغیرہ کے لیے پیارے بھائیوں اور بہنوں یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے، یعنی اصول علم وغیرہ کے لیے صبح کا وقت اختیار کرنا بھی خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکروں کو صبح کے وقت روانہ کیا کرتے تھے۔ یہ آزمائی ہوئی بات ہے کہ انسان جب اس وقت سے فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ سارا دن برکت محسوس کرتا ہے۔ اگر صبح کا وقت ضائع کر لے تو وہ سارا دن اس کا نقصان محسوس کرتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اپنی زندگی، اپنے کاروبار اور اپنی آمدن میں اگر آپ برکت چاہتے ہیں، پریشانیوں اور بے برکتی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو یہ چوتھا کام آپ یہ کام کریں۔ جو مال حاصل کرو اس میں سخاوت ہو، استغنا ہو، یعنی کسی برے طریقے سے یہ سوال کر کے مال حاصل نہ کیا گیا ہو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حکیم بن عزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دے دیا؟ پھر سوال کیا تو آپ نے پھر دے دیا، پھر میں نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی دے دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حکیم یہ مال سرسبز اور میٹھا ہے، جو اس سے نفع کی سخاوت سے لیتا ہے تو اس کے لیے اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور جو اسے لالچ کے ساتھ حاصل کرتا ہے اس کے لیے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ وہ اس آدمی کی طرح ہوتا ہے جو کھاتا تو ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ جو رزق اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھا ہے اس پر آپ صبر و قناعت کریں اور اسی پر راضی ہونا۔ جو دوسرے کے پاس ہے اس کی لالچ نہ رکھنا اور نہ ان سے مانگنا، یہ برکت حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اگرچہ اس کا رزق بہت تھوڑا ہے اور دوسروں سے مانگنا اور دل میں لالچ رکھنا یہ برکت کے ختم ہونے کا بہت بڑا سبب ہے۔ اگرچہ ایسے آدمی کو بہت زیادہ رزق مل بھی جائے، نیکی کے کاموں پر مال خرچ کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، خوشی اور اخلاص کے ساتھ حق ادا کرنا بھی باعث برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اور تم جو بھی چیز خرچ کرتے ہو تو اس کی جگہ اور دیتا ہے، اور وہ سب رزق دینے والوں سے بہتر رزق دیتا ہے۔ بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم ماہانہ تنخواہ لیتے ہیں اور اس سے صدقہ کرتے ہیں، اگرچہ تھوڑا سا ہی، تو وہ مہینے کے آخر میں برکت محسوس کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اپنی زندگی میں برکت لانا چاہتے ہو، تنگ دستی سے نکلنا چاہتے ہو تو پانچواں کام آپ یہ کریں۔ ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے وقت، مال، بیوی، اولاد اور تمام معاملات کے لیے اللہ پاک سے برکت کی دعا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ سے عموماً برکت کا سوال کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میری والدہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انس آپ کا خادم ہے، اس کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، اے اللہ اسے مال اور اولاد زیادہ عطا فرما، اور اس سے جو بھی عطا فرمائے اس میں برکت ڈال دے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرے پاس بہت زیادہ مال ہے اور میری اولاد اور میرے پوتے 100 سے زیادہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کے لیے دعا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول کی جاتی تھی اور آپ کی دعا کی برکت کے آثار نظر آتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا اثر اس آدمی کی نسلوں تک جاری رہتا تھا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ اپنی زندگی میں برکت لانا چاہتے ہیں، کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، اپنی آمدن بڑھانا چاہتے ہیں
تو کھانے کے آداب میں سنت کو اہتمام کیجیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید تم لوگ الگ الگ بیٹھ کر کھاتے ہو۔ صحابہ کرام نے جواب دیا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک جگہ پر جمع ہو کر کھانا کھاؤ اور بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اس سے کھانے میں برکت آ جائے گی۔ یعنی مل بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے مجھے آپ سب کو یہ 5 کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔